لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اگینسٹ یو ایس اور جسٹ ناٹ اگینسٹ اسرائیل اور واٹ ایور، مگر اس میں تو پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے نا، اس سے تو پوری دنیا کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی بات طے ہے کہ انٹرنیشنل لاز کے لحاظ سے بہرحال یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہ سالڈ جو ایک سپورٹ حاصل ہو، اور گلوبل رسپانس بھی اس میں، اور یا کم از کم جو کنٹریز ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی، تو یہ عمل ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز وہ نہ کھولیں یا نہ کریں، مگر اس میں صرف امریکہ نہیں سفر کر رہا نا، تو گلوبل سفرنگ کی بات ہے۔ جی میں نے تو شروع میں کہا تھا یہ کہ ساری دنیا سفر کر رہی، ظاہر ہے اس میں گلوبل انرجی مارکیٹس ہیو بین شیکن، جی مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تو ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ کس نے اگریشن کی؟ جی جی ایران نے تو نہیں کی، جی امریکہ نے کی، اسرائیل نے کی۔ تو اگر جواروائی میں ایران ڈیفینڈز اٹ سیلف تو میں تو سمجھتی ہوں وہ لیجٹمیٹ ہے، اور انہوں نے بالکل یعنی کہ صحیح کیا، اور ان کے پاس کیا اٹس این ایگزسٹینشیل کرائسس فار ایران۔ لیکن مقصد میرا یہ کہنے کا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو امیجیٹلی کھولنا سیز فائر کے جی بدلے میں ایران ہیز ریجیکٹڈ، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم عارضی سیز فائر کے لیے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سیریس نیگوسیشنز باقی ہیں، تو ابھی ہمیں تھوڑا سا وی شوڈ بی لٹل کام اباؤٹ اٹ، اینڈ وی شوڈنٹ اسٹارٹ سیلیبریٹنگ سم تھنگ when the process، ایبسلیوٹلی سے آپ نے بھی کہا جی کہ جی process is going to be very very challenging and very delicate and very difficult، جی اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں لیک نہ ہوتی، اس لیے کہ سیریس نیگوسیشنز خاص طور پہ ابتدا میں تو خاموشی سے ہوتے ہیں، تو وہ خاموشی تو بریک ہو گئی، لیکن چلیں لیکن اب اس کا اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی، بٹ دس واز ناٹ دا فرسٹ ڈے، دس واز ناٹ دا بگننگ، سنس دا وار یہ ایک پروسیس تو چل رہا ہے، اور پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، اور بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوئی ہیں، جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ، پھر یو ایس کے ساتھ، پھر یہ تمام چیزیں، یہ تو آج تو ڈرائٹس کی سٹوری آئی ہے، بٹ یہ تو کافی عرصے سے پروسیس چل رہا ہے۔ نہیں، مگر جو چیز نہیں چل رہی تھی پہلے سے، وہ ایک اسپیسیفک پیس پلان جس کے جی ایلیمنٹس رائٹر کی جی سٹوری جی میں ہے۔ جی 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 اٹس ناٹ کریکٹ ٹو سے کہ یہ سارا کچھ پہلے سے پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں آف کورس یہ ناٹ، ضرور پتا تھا کہ پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، اور میں رائٹ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بالکل درست کیا، بیکاز اٹ واز ریئلی دی اونلی کنٹری وچ ہیڈ گڈ ریلیشنز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ گڈ ریلیشنز ود ایرانین لیڈرشپ، تو اور تو کوئی ایسا ملک تھا نہیں which could play this role of go between۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ the process ahead is very very difficult، challenging، delicate، and we must be sanguine about the process proceeding and not try to prejudge it and not try to جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ پہلے سے سیلیبریشن جی نہ جی جی منائیں، جی، اٹ گوز وداؤٹ سینگ، اٹ گوز اس وداؤٹ میں کوئی سینگ، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے نا، انکریڈبلی لیکن ڈیفیکلٹ، جی یہ بالکل۔ ضرور ہے کہ اس وقت we do need a peace process، we do need some kind of outcome جس سے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو، بیکاز ظاہر ہے کوئی بھی جنگ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ صدر ٹرمپ از ان اے بائنڈ، ایک طرف سے if he deals on the terms that exist today with Strait of Hormuz not opening، تو he will be seen as presiding over a defeat for the United States، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن if he doesn't deal now تو پھر he gets stuck in a quagmire، یعنی کہ ایک طویل جنگ جو ہے وہ بھی اس کے انٹرسٹ میں نہیں، اس کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ so he has got stuck himself، اس کا اپنا ہے یہ کرنا کہ ایک بائنڈ میں ہے وہ، اب اس بائنڈ سے کیسے نکلتا ہے، کن ٹرمز پہ نکلتا ہے جس سے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی دکھا سکے اور دنیا کو بھی دکھا سکے کہ ہی ہیز ناٹ، بلکہ وہ ایران کا سرنڈر چاہتا تھا، تو لوگ تو پھر اس کے ملک میں کہیں گے کہ یہ تو تم نے خود ایسے ٹرمز ایکسیپٹ کیے ہیں جو کہ ایک شکست ہے امریکہ کے لیے۔ تو اس میں جو پاکستان کی جو اس وقت آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے جو بہتر تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات ہیں، اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ، اور یہ جو ہم نے ابھی آف لیٹ ابھی ہم نے اور بڑا پروناؤنس دیکھا کہ جو چائنا کے ساتھ اس میں انٹریکشن ہوا ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ سامنے آیا ہے، پھر
فارن منسٹر ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیجنگ گئے اور وہاں کانورسیشن ہوئی اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنا آن دا سیم پیج ہیں. اس سے یہ جو پیس نیگوسیشنز ہیں یا پیس مووز ہیں اس کو ہیلپ ہے چائنا کی پریزنس سے؟ جی میرا خیال ہے آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی کامران. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کا ایسے وقت پہ جانا چین اس کی بہت ہی ضرورت تھی ٹو کیپ بورڈ اینڈ آلسو ٹو ایلیسٹ چائنا سپورٹ اینڈ بیکنگ فار پاکستان پیس ایفرٹس. اور وہ پاکستان نے حاصل کر لیے اس وزٹ کے دوران. جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنا از کمیٹڈ اینڈ سپورٹس پاکستان ایفرٹس. تو یہ بہت ہی ضروری تھا کہ دیکھیں دنیا میں 2 ہی سپر پاورز ہیں نا, ایک چائنا ہے اور ایک امریکہ ہے. سو اس حوالے سے بھی چائنا کی سپورٹ واز اسینشل. پھر یہ کہ چائنا کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو. میجر آئل امپورٹر فرام دا مڈل ایسٹ از چائنا. چائنا کا تیل موسٹلی وہیں سے آتا ہے, جیسے ہمارا بھی 90-95% کے قریب تیل ہم مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں, گلف کنٹریز سے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے دس از ان دا انٹرسٹ آف ایوری ون کہ دا وار شوڈ کم ٹو این اینڈ. تو اور کیسے لیوریج کریں جو ہماری یہ جو گلوریس مومنٹس ہیں فارن پالیسی کے اور پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو, کہ ہم اس کو لیوریج کیسے کریں اور اس کو سیکیور کیسے رکھیں؟ کامران یہ تو $1 ملین کویسچن ہے. میرا خیال ہے پہلے کامیابی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے لیوریج کریں. دیکھیں بہت دفعہ چیزیں خود بخود بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہ کچھ کریں, یہ میں نہیں کہہ رہی. ایز اے فارمر ڈپلومیٹ تو میں آئی بلیو ان ڈپلومیٹک ایکٹیویزم, لیکن آئی تھنک وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. پہلے ہو جانے دیں, ایک معاہدہ ہو جائے, اور اس میں اگر پاکستان has played this role as I said before, پاکستان گلوبل اسٹینڈنگ, گلوبل پریسٹیج, گلوبل رول جو ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی دنیا کے سامنے آئے گا. اینڈ وی ول بیکم اے ریئلی ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ایز آئی سیڈ بفور ٹو گلوبل پیس. ناٹ دیٹ وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور, مگر اس قسم کا رول ہم نے ماضی میں کبھی نہیں پلے کیا. شاید ہم نے جو اوپننگ تھی آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار کے دوران جب امریکہ اور چین کے درمیان, جی دیٹ اوپننگ ان ہنری کسنجر کی جو سیکرٹ وزٹ تھا اس وقت گوئنگ ٹو چائنا, آئی تھنک وی پلیڈ اے ہسٹورک رول اس وقت بھی, اینڈ دیٹ واز اے میجر رول دیٹ ری شیپڈ دا کولڈ وار. اس سے بالکل وہ سارا سلسلہ ہی ڈفرینٹ ہو گیا. سو پاکستان ہیز اے ٹریک ریکارڈ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوحہ اکارڈ تھا بٹوین دا امریکنز اینڈ دا طالبان, جس کے ذریعے دی امریکنز ور ایبل ٹو ودرا فرام افغانستان, وہ بھی میڈیشن پاکستان نے کی تھی. سو آئی تھنک وی شوڈ آلسو ریکال دا فیکٹ دیٹ ان ہسٹوریکل ریکارڈ ہیز بین اے سالڈ ون اینڈ اے شائننگ ون.